مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ کوئی بھی خاتون اٹھ کے کورٹ میں جاتی ہے، شوہر پہ کیس کرتی ہے، مجھے خلا چاہیے، کبھی سچے الزامات ہوتے ہیں، کبھی جھوٹے الزامات ہوتے ہیں، لیکن کورٹ بہرحال پابند ہے اسے خلا کی ڈگری تھمانے پر۔ شوہر اس پہ سگنیچر کرے یا نہ کرے، نہ کورٹ کی صحت پہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ عورت کی صحت پہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ اس کے گھر والوں کی صحت پہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ لیکن قرآن ان احکام کو بیان کر کے کہتا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، اللہ کی ان آیات کا مذاق مت بناؤ۔ سمجھتے ہو؟ خلا آج بہت سے جاہل یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو نہ اسلام کی الف کا پتہ نہ بے کا پتہ، لیکن مفتی بنے ہوئے ہیں۔ میں نام نہیں لوں گا، پھر ایک نیا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے نا، ایک جنگ شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سے جاہل، عوام ان کو عالم اس لیے سمجھتی ہے کہ عوام کے پاس علم ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس خود علم نہیں ہوتا، آپ ان کے ریفرنس اور حدیث کے حوالے دیکھ کر متاثر ہوتے ہو کہ یار بڑی نالج ہے۔ نہ آپ کو اس حدیث کا ترجمہ آتا ہے، نہ آپ کو اس حدیث کا مفہوم آتا ہے۔ بعض جاہلوں نے سورہ بقرہ کی ان آیات سے استدلال کیا ہے کہ عورت کو خلا کا حق ہے، اور سورہ بقرہ کی آیتیں میں ابھی آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں خوف ہو کہ میاں بیوی اللہ کی حدود پہ قائم نہیں رہ سکتے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو میاں بیوی پر کوئی حرج نہیں ہے، فِي مَا، اس رقم کے بارے میں، افتدت بِهِ، جس رقم کو عورت شوہر کو دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ خلا۔ اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہ عورت شوہر کو رقم دے اور اپنی جان چھڑا لے۔ یہ آیت ہے جس سے یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کو بھی خلا کا حق ہے۔ یہ خوب سمجھ لیں، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت جب چاہے شوہر کو مہر واپس کر کے اپنی مرضی سے جان چھڑا لے۔ پوری امت کا اجماع ہے کہ اس میں شوہر کی رضا ضروری ہے، اس کی مرضی کے بغیر وہ رقم دے کے جان نہیں چھڑا سکتی۔ کیوں؟ فدیے کا لفظ بتا رہا ہے، افتدت بھی، افتدا، یہ فدیہ جب بھی ہوتا ہے نا تو اس میں یہ ایک ایگریمنٹ ہے، اور ایگریمنٹ ہمیشہ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کو خلا کا حق ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ سمجھتی ہے میرے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہا ہے، میرے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، تو اگر وہ شوہر کو مہر واپس کر کے اس سے ڈیورس کا مطالبہ کر لے تو اس مطالبہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے قرآن کی آیت کا۔ اور مرد کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ مہر واپس لے کے اس کو ڈیورس دے دے یا خلا کے پیپر پہ سائن کر دے۔ اس صورت میں مرد کو بھی کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ یہ اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض مذاہب میں عورت کی طرف سے طلاق کے مطالبے کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ عورت مطالبہ کرے، مہر واپس کرے، شوہر ڈیورس دے دے، اس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ بہت سے مذاہب میں یہ ہے کہ جب ایک دفعہ شادی ہو گئی تو اب یہ ایلفی کی طرح جڑ گئے ہیں، انہیں دنیا کی کوئی طاقت ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتی۔ تو قرآن نے اس کانسیپٹ کو ختم کیا ہے کہ بھائی اگر اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے، محبت سے، تمیز سے زندگی نہیں گزار سکتے، تو عورت یہ کہے کہ بھائی تم نے جو میرے اوپر خرچہ کیا تھا مہر کی صورت میں، یہ اللہ کا واسطہ واپس لے لو اور میری جان چھوڑ دو۔ ایسی صورت میں عورت کو مطالبے کا گناہ نہیں ملے گا، شوہر جان چھوڑ دے گا اس کو بھی گناہ نہیں ملے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت پیسے دے اور جج خلا کی ڈگری تھما دے، یہ کسی کے نزدیک اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ فیصلہ کرو، ہم مسلمان ہیں یا ہندو ہیں، ہم ایتھیسٹ ہیں، ملحد ہیں، کیا ہیں آپ؟ آج خواتین نے ایک مذاق بنا لیا اس کو۔ بھائی میں چیخ کے تھک گیا ہوں، بول کے تھک گیا ہوں ممبر سے، نہ کلپ وائرل ہوتا ہے اس طرح کا، نہ پتہ نہیں وہ کدھر دب جاتا ہے، نہ کوئی سن رہا ہے۔ جب مسئلہ ہوا گئے عدالت، خلا لے کے نکل لیے۔ سمجھتے ہیں پہلی بات،
اور یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں, پوری امت کا اجماع ہے, اور اس اجماع کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحیح بخاری میں ہے اول خلع فی الاسلام, اسلام میں سب سے پہلے خلا کا واقعہ, اس آیت پر نبی نے عمل کر کے دکھایا سب سے پہلے. تو بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جمیلہ بنت ثابت آئیں, عرض کیا یا رسول اللہ میری شادی ہوئی ہے, بی من الجمال ما ترا, آپ جانتے ہیں میں کس قدر خوبصورت اور حسین عورت ہوں, لیکن میرے شوہر, سوری جمیلہ بنت ثابت نہیں, حضرت جمیلہ تھیں, ان کے والد کا نام اس وقت ذہن سے نکل گیا میرے, ان کے شوہر تھے ثابت الانصاری. میرے شوہر جو ثابت ہیں, جب میری شادی ہوئی ان سے تو وہ قد کے لحاظ سے انتہائی چھوٹے, رنگ کے لحاظ سے انتہائی سیاہ, اور پھر قسم اٹھا کے کہنے لگی اللہ کی قسم مجھے ان کے دینداری اور اخلاق پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن میں انتہائی خوبصورت عورت اور میرے شوہر صورت کے لحاظ سے مجھ سے بالکل بھی میچ نہیں کرتے, بغیر دیکھے نکاح ہو گیا, اب ہو گیا, غلطی ہو گئی ان سے, اور میں ایک دن بھی ان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی. اور پھر آپ نے فرمایا اکرہ الکفر فی الاسلام, میں اسلام میں کفر کو پسند نہیں کرتی, یعنی میں ہوں مسلم مگر شوہر کے ساتھ میرا سلوک ایسا ہو جو کسی مسلمان پہ زیب نہیں کرتا, یہ بات میں پسند نہیں کرتی, مجھے شوہر ایسا چاہیے جس سے مجھے محبت ہو. اب یہ مطالبہ معقول تھا, ٹھیک ہے بھائی دیکھنا چاہیے تھا پہلے شادی سے پہلے, لیکن ایک غلطی ہو گئی. اب یہ تو نہیں کہ اس غلطی کو قیامت تک اب ایسے ہی, اب یہاں قرآن کی جو آیت ہے نا کہ اب دونوں اللہ کی حدود پر قائم بولو نہیں رہ سکتے, بہت بالکل بے جوڑ نکاح ہوا. کہیں بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلا کی ڈگری تھما دی ہو, یہ لو بھائی ٹھیک ہے نا. ان کے شوہر کو آپ نے بلایا اور ان سے فرمایا طلقھا, ان کو طلاق دے دو, یہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, اور جو مہر میں تم نے باغ دیا ہے وہ باغ واپس لے لو. ان صحابی نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی, تو انہوں نے طلاق دی ہے جس کی بیس پر ان کا نکاح ختم ہوا ہے. کورٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی عورت معقول عذر پیش کرتی ہے کہ میں شوہر کے ساتھ نہیں عذر بھی معقول ہونا چاہیے. اب مثال کے طور پر 10 سال کے بعد ایک عورت آ کے شوہر سے عدالت میں کہتی میرا میاں مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا, شکل بالکل بھی اچھی نہیں ہے, یہ معقول ہوگا نامعقول ہوگا؟ یہ تو نامعقول ہے. پہلی رات ہی کو وہ آ گئی نبی کے پاس, پہلی دفعہ دیکھا تو یہ ہو سکتا ہے نا انسان سے. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے ولی بھی تھے, قاضی بھی تھے, جج بھی تھے, تمام اختیارات تھے, آپ نے خود سے طلاق نامہ جاری نہیں کیا, ان کے شوہر کو کہا کہ طلاق دے دو. اور پوری امت کا اجماع ہے یہ جو نبی نے ان کے شوہر کو آرڈر دیا یہ مستحب استحباب کا تھا, یہ وجوبی حکم نہیں تھا, کیونکہ ڈیورس کا حق کس کے پاس ہے؟ شوہر کے پاس, تو یہ واجبی حکم نہیں تھا, یہ استحبابی حکم ہے. کہ ایسے موقع پہ مشورہ یہی دینا چاہیے بھائی جب تیری وائف تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو ایک نیند کی گولی آتی ہے, ملینیم 5 کہلاتی ہے میرا خیال ہے بھائی, ایسا ہی ہے نا. تو جب وائف نہیں رہنا چاہتی تو ملینیم 5 کھانی پڑتی ہے پھر آدمی کو نا, بے سکونی کی زندگی ہوتی ہے. مجھے پوری گولی کا نام یاد نہیں ہے صحیح طرح. تو ایسے موقع پہ مشورہ مرد کو یہی دیا جاتا ہے کہ فلا جناح علیہما, قرآن کے الفاظ ہیں دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. بھائی مرد کا خرچہ ہو گیا, پورا باغ انہوں نے مہر میں دیا ہے, وہ واپس لو اور ان کو فارغ کرو. تو یہ کر دے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں کرے تو کسی کا باپ بھی اس سے نہیں چھڑوا سکتا. سمجھتے ہو؟